اگر وہ اللہ سے مغفرت مانگے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حج پر جا رہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت اور قدر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خود بلایا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کے بلاوے کے بغیر کوئی حج نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کے فضل سے حج ہوتا ہے۔ تو آپ حج پر جا رہے ہیں اور یہ سفر بڑا عظمت والا سفر ہے، اس لیے اس سفر میں پورے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جو طریقہ کار دین اور شریعت کے مطابق آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی عمل نہیں کرنا، دیکھا دیکھی سے نہیں چلنا، اور آپ کو وہاں پہنچ کر اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو یہاں ٹریننگ حاصل کی ہے یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہماری ان باتوں کی اور اس ٹریننگ کی قدر قدم قدم پر محسوس ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ہمیں ہماری ٹیم کو دعائیں دیں گے کہ یار بہت اچھا کیا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا آپ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں جو رہا ہے۔ ایک دو نہیں ہوں گے، ہزاروں لاکھوں میں ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو کچھ پتا نہیں۔ تو آپ نے بھیڑ چال کی طرح ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ان کو بھی سمجھا کر صحیح لائن پر لانا۔ اس میں ان کے حج کا ثواب بھی آپ کو ہوگا کہ آپ سیکھ کر جا رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی کہ نہیں بھائی یہ اس طرح نہیں، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ نمبر 2 قیمتی بات یہ ہے کہ جس دن جو کام کر رہا ہے نا، اگلے دن کا ہر کمرے والے یا 5-10 بندے گروپ والے بیٹھ کر مذاکرہ ضرور کریں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، کیونکہ ہر ایک بندے کو ہر بات یاد نہیں رہتی کہ یار کل ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ کوئی 3 باتیں ایک نے کہا یار یہ بھی کرنا، 3 ایک نے ذکر کی، 2-3 ایک نے ذکر کی، سب کی کمزوریاں کور ہو گئی اور ساری باتیں ذہن میں آ گئی، کل کے آپ کے سارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بہت نقصان کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ پمفلٹ پورا دیں گے انشاءاللہ۔ عمرے کا الگ ملے گا، عمرے کے دنوں میں وہ استعمال کریں، باقی محفوظ رکھیں۔ حج کا ہم الگ دیں گے، حج کے دنوں میں وہ استعمال کریں، باقی محفوظ رکھیں۔ اور انشاءاللہ العزیز مدینہ المنورہ کی حاضری کا الگ دیں گے، آپ جب مدینہ منورہ جائیں گے پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کو پڑھ کے بھی، پڑھنے پر خالی اکتفا نہیں کرنا، پڑھ کر مذاکرہ کرنا۔ آپ اس مذاکرے سے یاد آسان ہو جاتا ہے، یہ ضروری بات میں نے عرض کر۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا بھائی حج کا، تو حج کے کتنے دن ہیں جی؟ 5۔ حج کے 5 دن ہیں۔ حج کے 3 اہم ترین فرض ہیں، سکرین پر آپ کے سامنے آ گئے۔ 3 اہم ترین فرض۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، اس کو تو رکن کہا جاتا ہے حج کا سب سے بڑا۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ ان میں سے کچھ بھی آپ کا رہ گیا آپ کا حج نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی کوتاہی آپ نے کر دیا آپ کا حج یہ ذہن نشین ہو گیا جی۔
حج کے واجبات 6 ہیں، 6 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں قیام۔ وقت کی تفصیل میں بتاؤں گا کون سا وقت ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، اتنا ذہن رکھیں مزدلفہ کا قیام واجب ہے۔ نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا جس کو رمی کہتے ہیں، رمی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 حج کی قربانی کرنا واجب ہے، تفصیل عرض کروں گا سب کی۔ نمبر 4 حلق یا قصر، محلقین رؤوسکم ومقصرین، قرآن کریم میں کہا گیا حلق کرواؤ یا چھوٹے بال کرواؤ، ہاں البتہ حلق کروانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی 3 بار دعا کی ہے۔ نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان حج والی سعی، عمرے والی الگ ہے، حج کی سعی الگ ہے۔ نمبر 6 ملک جب واپس آنا ہے آتے ہوئے آخری الوداعی طواف کر کے آنا واجب ہے، یہ یاد ہو گئے؟ تو کتنے واجب ہیں حج کے؟ 6۔ مزدلفہ کا قیام، نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 حج کی قربانی کرنا، نمبر 4 حلق یا قصر کرنا، نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 6 طواف وداع کرنا۔ یہ 6 واجب ہیں، یہ چیزیں اب آپ کے سامنے آ گئی۔ اب توجہ کیجیے، اب ہم اپنے سبق کی طرف چلیں گے، تصویروں کی طرف بعد میں جائیں۔ ہمارا سبق چل رہا تھا کہ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 یا 6 کو معلم اور اس کے نمائندگے آپ کے ہر ہوٹل میں پہنچے، وہ پہلے اعلان کر دیں گے جی کل سارے ساتھی نیچے کاؤنٹر اور بڑے ہال میں آ جائیں، آپ کو بتا دیں گے جی سارے ساتھی وہاں آ جائیں۔ الگ الگ منزلوں کا الگ الگ حساب وہ رکھتے ہیں، آپ نے اس مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جانا۔ وہ آپ کو مینا عرفات کا شیڈیول پورا دیں گے، اسی میں وقت بتائیں گے کہ آپ کو مینا ہم نے کب لے کر جانا ہے۔ کسی ہوٹل میں وہ 5 کو آ جائیں گے، 5 ذی الحج کو، کسی میں 6 کو، انہوں نے سب کو کور کرنا ہے، 7 تک انہوں نے سب جگہ جانا ہے۔ 5 کو آئے، 6 کو آئے، 7 کو آئے، میں نے توجہ دلا دی نا آپ کی، آئیں گے آپ کے پاس، شیڈیول پورا بتائیں گے، بس کا وقت وغیرہ سارا کچھ بتلائیں گے، آپ کو لاگت ٹرین کا کڑا جو آپ کے متعلقہ چیزیں سرکاری معاہدے میں شامل ہے وہ ساری کی ساری آپ کے حوالے کریں، ہر حاجی، لہذا کوئی حاجی غائب نہ ہو، ذمہ داری سے اپنی چیزیں وصول کریں، جو چیزیں وہ دیں گے ان کو محفوظ کرو، ان کو گلے میں ڈال لو، کیونکہ مینا عرفات میں بہت سیکورٹی ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ کی چیک ہوں گی، جنہوں نے پیر رکھے ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہر جگہ پڑھا لکھا ہونا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں یار یہ کوئی بات نہیں ہے، بس سامان میں رکھ دیا، اور وہاں یہ لگانے کو سمجھتے بچوں کا کام ہے، دفتر میں لگا لیں گے، ویسے بھائی یہ آپ کی پہچان ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ نے یہ ضروری چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے، ان میں کوتاہی نہیں کرنی۔ تو یہ 5، 6 کو، 7 کو یہ ساری چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی، آپ کو شیڈیول بتا دیا جائے گا، یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ 7 کو آپ نے تیاری شروع کر دینی ہے مینا کی، جو وقت آپ کو دیا گیا اس وقت سے 4-5 گھنٹے پہلے آپ ناخن بال سارا کچھ سیٹ کر لیں، صفائی ستھرائی کر لیں اور غسل کا اہتمام کریں، 2 چادریں پہن لیں۔ پہننے کے بعد اب آپ اپنے کمرے میں ہی مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں۔ نفلوں کے بعد
آپ دعا کر لیں، دعا کے بعد حج کی نیت کر کے لبیک پڑھ لیں، آپ کا احرام شروع، آپ کا احرام شروع۔ مینا بیگ جو میں نے کہا تھا تیار کرنا ہے، کل تفصیل عرض کر چکا، آپ نے جو چیزیں اب آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں توجہ ہم نے دلا دی، وہ چیزیں آپ نے پہلے ہی چھوٹے بیگ میں تیار کر کے رکھ لینی ہے کہ ہم نے سارا سامان ادھر ہی کمرے میں ہی رکھنا ہے، صرف یہ ہینڈ کیری اور چھوٹا بیگ صرف ہمارے ساتھ جائے گا جس میں ہم نے ضروری چیزیں ڈال دی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو لہذا جب بس آئے گی وہ سب کو لے کر جائے گی، ٹینشن نہ لے۔ حاجی بار بار پوچھتے ہیں گڈی آ گئی ہے، آئی نہیں آئی، کدوں آئے گی؟ بار بار آ رہے ہیں، نیچے اوپر آ رہے ہیں، نیچے اوپر آ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ بھائی ان کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو کمروں سے اٹھا کر لے کر جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ غافل بھی نہ ہو، لیکن اتنی بھی ٹینشن نہ لیں کہ بس اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ لفٹیں مصروف ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہاں جی کبھی اوپر کبھی نیچے، گڈیاں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں، ایسا نہ۔ آپ نے احرام کی چادریں پہن لی، نیت کر کے لبیک پڑھ لیا، آرام سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں، اپنی کمر کو سیدھا کریں، سونا چاہتے ہیں 1-2 گھنٹے سو لیں، آپ کو ہر صورت وہ لے کر جائے، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا جب گاڑی آ جائے گی وہ گاڑی میں آپ کو بٹھائیں گے، یہ 7 کی شام کو انہوں نے شفٹنگ شروع کر دینی ہے، آپ کو جو وقت دیں گے اس وقت انشاءاللہ وہ آپ کو لے جائے۔ آپ نے چلا جانا ہے مینا، مینا میں آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچائیں گے۔ آپ نے خیمے میں پہنچ کر جو ضروری کام کرنا ہے وہ ذہن میں ذہن نشین رکھیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ جب خیمے میں وہ آپ کو پہنچا دیں گے، خیمے میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے خیمے کی اچھی طرح پہچان کریں۔ مکتب نمبر کا کارڈ آپ کے پاس ہے، خیمے کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے کارڈ میں سب کچھ لکھا ہوا، اس کو پڑھیے، صرف گلے میں نہیں ڈالنا، اس کو باریکی سے پڑھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں ایمرجنسی ہیلپ لائن سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ کس ضرورت میں آپ کس نمبر پر فوراً کال کریں گے۔ مثلا پھر مجھے یاد رہے میں نے لکھا ہوا ہے، یاد جو ابھی آ گیا، کسی ہجوم میں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کا دل گھبرا رہا ہے، فوراً ہجوم سے نکلے، بعد میں وہ عمل کر لینا، نکلے، ورنہ آپ کسی نقصان میں چلے جائیں۔ نئی طبیعت سنور رہی، آپ کے کارڈ پر ان کے ہیلپ لائن مدد کا نمبر لکھا ہوا، فوراً ان کو کال کریں، میں فلاں جگہ ہوں اور میری یہ کیفیت ہے، انشاءاللہ العزیز وہ فوراً گاڑی ہے، فوراً آئے گی، وہ آپ کی مدد کرے گی۔ فوراً آپ کیا کریں گے؟ یہ جو کارڈ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، ان پر سارا کچھ درج ہے، صرف آپ نے پڑھ لینا ہے اچھی طرح، تاکہ یہ ایمرجنسی میں یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں۔ اسی طرح آپ جب جائیں گے اپنے خیمے میں، تو خیمے کی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ تو اپنے اپنے خیموں پر اپنا جھنڈا لگا لیتے ہیں، بعض اپنے بینر یا ویزا کر لیتے ہیں، بعض غبارہ مختلف کلر کے غبارہ ہوا والا اوپر کر دیتے ہیں، یا دور سے پتہ لگتا ہو یار یہ والا ہمارا خیمہ ہے، وہ پہچان۔ آپ بھی کوئی اس طرح کی کوئی تدبیر کر لیجئے، یہ وہ نہیں کریں گے، آپ اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں پتہ انہوں نے یہ نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نے وہ بڑا نقشہ لگایا تھا، اس کو دیکھ کے جانا اچھی طرح۔ اب اس میں یہ پول لگے ہوئے ہیں، ہر خیمے کے بعد پول ہے، اس پول پر آپ کے روڈ نمبر، جس کو کیا کہیں گے وہاں شارے روڈ نمبر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا خیمہ کس روڈ پر ہے، کس شارے پر۔ آپ نے اس کی وہ جو پول لگا ہوگا اس کی پکچر فوراً لے لیں، تصویر صاف لے لینی ہے، آپ کے پاس محفوظ ہوگی، کہیں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے کم سے کم وہ آپ کے پاس ہے، ہر شرطہ ہر بندہ آپ کی مدد کر سکے۔
پاکستان ہاؤس کی طرف سے جو پاکستان سے کئی ہزار کا عملہ جاتا ہے نا مدد کے لیے، وہ بھی آپ کی تب مدد کر سکے گا جب آپ کے پاس یہ چیز ہوگی. وہ فوراً سمجھ جائیں گے یہ فلاں اس کا ہے، آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ ادھر جائیں، آپ کا خیمہ اس لائن میں اس روڈ پر ہے. اس پر کیمپ نمبر اوپر لکھا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے کیمپ نمبر، نیچے ہوتا ہے روڈ نمبر. اس چیز کی آپ نے پہچان کرنی ہے. وہاں واضح لکھا ہوا بڑی ہم نے لگا دیا، اس کو آپ نے پڑھ لینا. اسی طرح یہ ٹرین ہے، ٹرین ان لوگوں کو مہیا کی جاتی ہے جو اسٹیشنوں کے قریب ہے، دور والوں کو نہیں. پاکستانیوں کے خیمے ٹرین والی لائن کے قریب ہیں. ہم نے مینا کا جو پورے مینا کا پورے عالم اسلام کا نقشہ پرلی سائڈ پر لگایا ہے، جو صرف پاکستانیوں کا یہ سفید لگایا جو میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. اس میں جہاں یہ سبز کلر ہے یہ پاکستانیوں کے خیمے ہوتے ہیں. یہ تو میں نقشے میں ویسے بتا رہا ہوں، وہاں تو آپ نے وہاں جا کے سمجھنے. تو لہٰذا ان چیزوں کی پہچان کریں. یہاں بہت دقتیں پیش آتی ہیں، لوگ بہت رل جاتے ہیں اور بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا عجیب جہان ہے. یہ انہی کی مہربانی ہے جنہوں نے آپ کے لیے اتنا بڑا جہان تیار کیا ہے. انہوں نے بہت اصولوں کے تحت کیا ہے. ہماری بے راہ روی، ہماری جہالت کہہ لیں، غیر ذمہ دارانہ رویہ کہہ لیں، اس کی وجہ سے حاجی رل رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھائی ٹرینر اسی لیے دے رہے ہیں آپ تاکہ اپنا حج سارا صحیح کر سکیں. کسی جگہ بھی آپ الجھ کے آپ کی ساری عبادتیں ایسے اٹھ جائیں گی کیونکہ ٹینشن سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندے کو سمجھ نہیں آتا. ٹینشن کی ایک بات سنا دیتا ہوں کیونکہ میرا سبق لمبا نہ ہو. مثلا آج سے 15 دن پہلے مجھے دوست نے فون کیا حرم سے. اللہ کا شکر ہے پورا سال دوست آتے ہیں. آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، جو بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان سے کہیں ہاتھ جوڑ کے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. ان کو کہیں یار فلاں جگہ جاؤ، وہاں جا کے وقت طے کر کے عمرہ کی ٹریننگ لے کے جاؤ. عمرہ کی ٹریننگ ہم 1 2 3 گھنٹے میں سب کو سکھا دیتی. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کرنا چاہیے نا. ویسے جو بھی آپ کے عزیز و اقربا میں جا رہا ہوں پورے سال میں ان کو کہ نہیں آپ وہاں جاؤ اور سیکھ کر جاؤ. اس کا فائدہ ثواب آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا اور ان کا عمرہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ہوتا کیا، 15 دن پہلے اس نے فون کیا کہ جی مفتی صاحب ہم فیملی کے ساتھ 7 فرد آئے تھے، میں لاہور سے ہوں، مجھے فلاں دوست نے نمبر دیا کہ مفتی صاحب سے فوراً رابطہ کرو. اچھا کیا ہوا ہے کہ جی میری خالہ ہمارے ساتھ تھی، بڑی عمر کی تھی. ہم جب عمرہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے، طواف بھی ابھی شروع نہیں کیا تھا، وہ گم ہو گئی. ان کو تلاش کرنے میں لگ گئے، وہ ملے نا. اسی ٹینشن میں ساری فیملی تلاش 2 3 گھنٹے تلاش کر کے ہوٹل میں آ گئی. آ کے ہم نے احرام کھول دیے کہ پہلے ان کو تلاش کر لے. ٹینشن میں تھے سارے، ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے. احرام کھول دیے. تو اب وہ جا کے ہمیں 5 7 8 گھنٹوں کے بعد وہ ملی ہیں. تو اب پریشان ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے اس طرح کر کے ایک دوست سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے آپ کا نمبر دیا، ہماری رہنمائی کر دی. یہ میں بتا رہا ہوں ٹینشن میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اب سمجھ آ گئی نا. ٹینشن میں ہم جو اتنی باریکی کے ساتھ ٹریننگ دیتے ہیں نا، بعض جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب زیادہ لمبا کر رہے ہیں. وہ جو اتنی باریکی کے ساتھ دیتے ہیں نا، وہ آپ کی عبادات کو بچانے کے لیے دیتے ہیں. کیونکہ کسی جگہ بھی آپ رل گئے، ٹینشن میں آ گئے تو آپ اپنی اہم عبادت کو خراب کر گئے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو اچھی طرح کریں. اور وہاں آپ کو مدد والی جگہوں پر مینا کے وہ نقشے فری میں ملیں گے، فری میں ملیں گے. نقشہ لے لیں، بیٹھ کے اس پر اپنے خیمے پر نمبر جو دیا گیا اس نمبر پر دائرہ لگاؤ. کہیں رول جاؤ مدد حاصل کر سکتے ہو کہ لو جی یہ دائرے والا میرا خیمہ ہے. وہ فوراً آپ کو بتائیں گے حاجی ادھر جاؤ، آپ کی رہنمائی کر دیں. اسی طرح یہ بڑی اہم باتیں ہیں جن کو آپ بھائی نوٹ فرما لیجیے گا.
موبائل کا دور ہے، اسی طرح یہ ایپ جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اگر پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اس ایپ میں یہ مینا کی ایپ اسپیشل بنائی گئی ہے. اگر کوئی حاجی گم ہو جاتا ہے اس ایپ میں اپنا نمبر، مکتب نمبر، خیمہ نمبر درج کرے گا، یہ ایپ آپ کی مدد کرے گی، بغیر پوچھے آپ کو خیمے تک پہنچا دے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کی مدد ہوگی. نام کیا ہے اس پہ یہ ذرا زوم کر دیتا ہوں میں. مینا لوکیٹر. اچھا پمفلٹ بھی یہ ہے؟ نہیں جی، پمفلٹ میں نہیں. مینا لوکیٹر، مینا لوکیٹر آگے سمجھ؟ ہاں بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ بھی آپ کی انشاءاللہ مدد کرے گی. اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں ذہن نشین رکھنی ہے. ساتھ کو آپ نے مینا والا بیگ بھی تیار کر لیا اور غسل سارا کچھ کر کے احرام باندھ لیا. جب گاڑی آئی، گاڑی میں بیٹھ کر آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ مینا. مینا میں جا کر آپ نے اپنے خیمے کی پہچان کرنی ہے اچھی طرح، کس روڈ پر ہے، کس خیمہ میں ہے. اس پہچان کے بعد ہی آپ نے پیشاب کے لیے نکلنا ہے. اللہ کے لیے اس سے پہلے ایک طرح کے خیمے ہیں، لوگ جلدی میں چلے جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، نمبر یاد نہیں، پھر باہر کھڑے ہیں، کوئی اپنا ساتھی مل جائے تو وہ لے جاتا ہے، ورنہ اس وقت تک کیونکہ سارے ہی سفید چادروں میں ہیں. جس کو یہ دیکھتے یار لگتا ہے میرے کو فلانا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں بندہ کوئی اور، کیونکہ سب کے کپڑے کیسے ہیں؟ سفید. دو چادریں ہیں، پھر بہت ٹینشن ہوتی ہے. یہ چیزیں یاد رکھیں. آپ نے پہچان کر لی خیمے کی. اب آپ نے پیشاب کرے، وضو کرے، عبادات میں مصروف ہو جائیں، ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیں. آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر لیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یہاں کوئی اہم کام نہیں، صرف آپ نے 8 کی تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہاں تقریباً ادا کرنی ہے. 9 کی فجر کچھ کو نصیب ہوگی، بہت ساروں کو وہ وہاں پڑھنے نہیں دیں گے، وہ عرفات منتقل کر دیں گے. بہرحال شرعی طور پر یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں جو سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. یہ وقت آپ نے ذکر اذکار میں گزارنا ہے. اور اہم کام جو میں نے پہلے ابھی بتایا تھا، آپ نے 8 کو 9 کے بارے میں پورا مذاکرہ کر لینا. 9 کو یار ہم نے عرفات جا کے کیا کیا کام کرنے، یہ مذاکرہ کرنا ہے. مستقل مجلس قائم کرو، یار سارے ساتھی آ جاؤ، گروپ والے آ جاؤ، یار کل ہم نے عرفات جانا ہے، عرفات جا کے کیا کیا کرنا ہے. ٹریننگ میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا، اس پمفلٹ سے مدد لو، اس کو ذہن نشین کرو. مینا میں نماز قصر پڑھنی ہے؟ یہ پھر وہی الجھن والی بات ہے بھائی. جو مسافر ہیں احناف کے ہاں وہ قصر کریں گے، جو وہاں 15 دن کا قیام مکہ مکرمہ میں کر چکے ہیں. ایک علماء کے ایک طبقہ کی رائے ہے کہ وہ مقیم ہیں، وہ پوری پڑھیں گے. ایک طبقہ کی رائے ہے کہ نہیں مسافر ہی ہیں جناب، قصر کریں گے. اس لیے الجھ جاتے ہیں. بہرحال اگر آپ ایک رائے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اگر 15 دن آپ مکہ مکرمہ میں آپ کے ہیں تو آپ مینا عرفات میں بھی پوری پڑھ لیجئے. ہاں البتہ اگر آپ قصر بھی پڑھیں گے بالکل ٹھیک ہے، لڑنے کی ضرورت. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اگر 15 دن ہو گئے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے بھی اپنے اپنے وقت پہ. یہ مطلب نہیں ہے، جس میں لمٹ ہے 15 دن، جو بندہ کسی جگہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے وہ مقیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے اب 15 سال یہاں گزارے گا مقیم ہی رہے گا. یہ کوئی ایسے نہیں کہ 15 دن کے بعد حکم نہیں بدلے گا. 15 دن لمٹ ہے مقیم بننے کے. اس سے کم بندہ جو رہتا ہے وہ مقیم نہیں ہوتا، مسافر ہے. یہ پوچھ رہا ہوں کہ ظہر اور عصر اکٹھی نہیں کرے گا، پھر وہ اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا. جب نہیں وہ کوئی نہیں. وہاں کے لیے گنجائش ہے. جب اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی کی ہے، آپ اکٹھی پڑھ لیجئے، الگ الگ پڑھ لیجئے، بس لڑیے نہیں، جس کو میں بار بار کہتا ہوں. اکٹھی پڑھ لیجئے، حدیث سے ثابت ہے. بہت اچھا. الگ الگ پڑھ لیجئے. پورے سال کی ترتیب قرآن و سنت کی کیا ہے؟ ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، یہ بھی احادیث میں ہے. لہذا اس پر عمل کر لو تب بھی ٹھیک، دو اکٹھی کر لو تب بھی ٹھیک، لڑنا نہیں. بس یہ بہت بڑی لڑائی ہے. آپ کو میری باتیں وہاں جا کے سمجھ میں آئیں گی.
اس لیے آپ سمجھ کے جائے کہ نہیں یار ہم نے لڑنا بحث نہیں کرنا جی، وقت لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی سوال کرے وقت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب توجہ کیجئے کیونکہ آگے کا ہمارا عمل کافی سارا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ نے یہ مینا میں 8 کی تاریخ ہو گئی، اب آپ نے جانا کہاں بھائی؟ دوسرا دن آج کا ہوگا، پہلا دن کیا کہا تھا؟ ایک کام کرنا ہے صرف احرام، نمبر 2 حج کا دوسرا دن 2 کام کرنے، یہ پڑھا تھا نا، حج کا دوسرا دن 2 کام، دوسرا دن ہے 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو رات کو یا صبح جس وقت بھی آپ کو لے جائیں آپ میدان عرفات تشریف لے جائیں گے، اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، کیونکہ آپ نے عرفات میں وقت ذکر عبادت دعاؤں میں زیادہ کھڑا ہو کر گزارنا ہے، یہ مشقت والا دن ہوتا ہے اور حج کا عام فریضہ ہے، لہٰذا اگر آپ رات چلے گئے ہیں آپ آرام خوب کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، خوب آرام بھی کریں، زوال سے پہلے 9 کو زوال سے پہلے آپ اٹھیں، اٹھ کر پیشاب کریں، وضو کریں اور کھانے کا بندوبست فرما لیں، اگر کھانا آپ کو کہا گیا کہ فکر نہیں کرنی آپ کے خیمے میں پہنچے گا تو کھانا انشاءاللہ پھر پہنچ جائے گا، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جیسے پرائیویٹ یا کوئی اونچ نیچ ہو، باہر کھانا وافر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے باہر جا کے کھانا لے لینا ہے، میں اس سوال سے پہلے ہی لے لیں، سمجھ آیا؟ بعد والا وقت کھانے پینے کھانے تلاش کرنے میں ضائع نہیں کرنا، کھانا بھی 2 وقت کا لینا ہے، یہ ہوس نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ترتیب اور آسانی ہے، 2 وقت کا کھانا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے شام کو مغرب کے بعد نکلنا ہے مزدلفہ، اگرچہ جگہ جگہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بہت سخی ہیں اس معاملے، لیکن ہم بہت حریص ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو اتنی چیزیں جمع کر لی پھر اب اٹھائی نہیں جا رہی، پھر ادھر پھینک دی ادھر پھینک دی، کیوں لی؟ پتہ نہیں اگے پانی ملنا کہ نہیں ملنا، پورا پیٹ پانی کے جناب وہ اٹھا لیے، وہ کہتے لے جاؤ، اور پھر آگے اٹھایا نہیں جا رہا، وہ کہتا تو چوکو، کہتا تو چوکو، لڑ رہے ہیں، وہ کہتا بھربھرا دفعہ کرو، یار یہ کوئی بات ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا لیجیے، پانی کی جتنی ضرورت ہے اتنا لیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، مزدلفہ تک وہ آپ کو پانی سے بھی نہلا دیں گے، کھانے سے بھی رجا دیں گے، وہ اتنے سخی ہیں، اتنا کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھانا نہیں دے رہے ہوتے، پیکنگ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہلکا سا برگر ٹائپ سے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے کافی وافی ہے، زیادہ نہیں اکٹھی کرو بس ضرورت کی، کیونکہ آپ نے اٹھا کر لے کے جانیاں لڑنا آپ بھی نہیں، ایسا کام ہی نہ کریں، بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا زوال سے پہلے اگر کھانے کی ذمہ داری انہوں نے لیا وہ خیموں میں پہنچائیں گے، اگر کہیں اونچ نیچ ہو تو اپنا ترتیب میں نے بتا دی، 2 وقت کھانے کا انتظام کر لیں اور پیشاب وضو کر کے تیار ہو کر زوال سے پہلے آ جائیں۔ اب زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کا عرفات کا اہم وقت شروع ہو جائے گا، اس وقت کو رو دھو کر اللہ کو منا لیجیے، خیموں سے باہر دھوپ میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، کہیں سایہ مل جائے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کھلے آسمان میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو رو کے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، یہ حج ہے بھائی، یہ حج ہے، اور اللہ عرفات میں حاضروں پر فخر کرتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو میرے پر، فرشتوں دیکھو میرے پر، میں نے جس طرح کہا دیکھو کپڑے نہیں ہیں، فقیروں کی طرح کھڑے ہیں، 2 چادروں میں کھڑے ہیں، اے فرشتوں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں آسمانوں میں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، یاد رکھیے میں توجہ دلا رہا ہوں، وقت اس لیے زیادہ لگ جاتا ہے آپ کے حج کو بچانے میں، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین کر کے بتا دی گئی تھی، آپ مسجد نبوی میں بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، آگے 2 ساتھیوں کو لڑتے دیکھا، ان کی ٹینشن میں آپ ان کو ذرا ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو،
اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر میں آپ کے ذہن مبارک سے اس کا ظہور فرما دیا. یہ لڑائی کی نحوست ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے پھر یہ فرمایا بھائی لیلۃ القدر کو 21 23 25 27 29 کو تلاش کرو. حدیث پاک میں صراحت ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا وہاں لڑائی نہیں کرتی، ورنہ اللہ کی آئی رحمت بھی چلی جائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عرفات کو آپ نے سارا دن گزار لیا. جو مغرب کا وقت ہوگا، مغرب کا اس سے پہلے قطع نہیں نکلنا. کوئی ساری دنیا چلی جائے آپ نے ان کے پیچھے نہیں. ساری دنیا چلی جائے، کو وہ عالم نہیں ہے، بے وقوف ہے، دین سے نہ آشنا ہے، آپ نے ان کے پیچھے نہیں جانا. جب غروب آفتاب کا یقین ہو گیا نا آپ کو پورا، اس وقت بس اوقات گولا بھی چلاتے ہیں تو کس ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے، نہیں تو صاف وقت واضح ہو رہا، سورج صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لو جی غروب ہو گیا. یقین پورا ہو جائے آپ نے میدان عرفات اس وقت چھوڑنا، اس سے پہلے قطعاً نہیں چھوڑنا. اب آپ میدان عرفات سے چلیں گے مزدلفہ کی طرف. اب بعض ساتھی جائیں گے بسوں میں، پیدل جانے والے اس میں عافیت میں رہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. پیکج میں آپ کے پاس ہے، پیکج میں بس ہے. مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ تک پیکج ہوتا ہے. مزدلفہ سے آگے پھر بس. بات سمجھ میں آگے؟ یہ پیکج ہوتا ہے. لہٰذا بس میں جانا چاہتے ہیں جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عرفات میں بھی اپنے گاڑیوں، اپنے خیمے پر رہیں، وہی گاڑیاں لینے آئیں گے اور آپ کو خیمے سے وہ بٹھائیں گے اور وہاں سے آپ کو مزدلفہ چھوڑ کر آئیں. چاہے آپ گاڑی کے ذریعے جائیں یا پیدل جائیں، آپ نے مغرب سے پہلے قطعاً میدان عرفات سے نہیں نکلنا. جب بس میں جائیں گے تو بس کا وقت وہ آپ کو کسی کو مغرب کے بعد، کسی کو عشاء کے بعد، کسی کو رات 10 بجے، کسی کو، کیونکہ انہوں نے اب وہاں بھی وہی شفٹنگ والا اصول چل رہا ہے. آپ کو ایسے وہ مغرب کے بعد نہیں شفٹ کر سکتے. وہ گاڑیاں چھوڑ کے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، رش اتنا کہ گاڑی چل نہیں پاتی. وقت لگتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو منتقل کرے. ٹھیک ہے جی. اب آپ پہنچ جائیں گے میدان مزدلفہ. اب یہ دوسرا کام ہے. مزدلفہ کیا یہ شمار ہوتا ہے اسی 9 میں. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا کہ 9 کو کتنے کام کر رہے ہیں؟ آج کا دوسرا دن 2 کام. نمبر 1 میدان عرفات کا قیام، وقوف عرفہ. نمبر 2 وقوف مزدلفہ. اب آپ نے مغرب کے وقت جب جانا ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی، راستے میں کوئی نماز نہیں پڑھنی. آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز میدان مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اگر آپ عشاء سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں، آپ نے نماز، عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو اب آپ وہاں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے. ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ اپنی اذان دیں، وہاں جائیں، پیشاب کریں، وضو کریں، اپنی اذان دیں. اور سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا اہتمام. نماز کا. اب جب یہ مزدلفہ آپ کو لے کر جائیں گے، پیدل والے تو بیچ میں مزدلفہ چلے جائیں گے، وہ سیدھا مسجد مشعر الحرام پہنچ جاتے ہیں. مزدلفہ والی مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. عرفات والی مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ. ٹھیک ہے، تو مشعر الحرام میں پیدل والے پہنچ جائیں گے. جو گاڑیوں پر جا رہے ہیں انہوں نے میدان مزدلفہ کے ارد گرد بڑا رنگ روڈ بنا، بہت اونچی ہے وہ بس والے اس سے رنگ روڈ پہ آپ کو مزدلفہ پہنچ کر اتاریں گے اور کہیں گے لو جی ہاں جی چلو. آپ نے گاڑی سے اترنا ہے، نیچے احتیاط سے اتر کر آ جائیں کیونکہ وہ روڈ اونچے ہیں، ڈھلان زیادہ نہیں ہے، ڈھلان یعنی نیچے آ جائیں. اب یہ میدان مزدلفہ کے بورڈ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، آپ نے مزدلفہ کے اندر قیام کرنا ہے. اب آپ جب جائیں گے نیچے اتر کر، سب سے پہلے آپ نے اپنی جگہ کا بندوبست کرنا ہے کیونکہ یہاں کوئی خیمہ نہیں، کھلے آسمان کے نیچے آرام کرنا ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے، رات بھی گزارنی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، کل آپ نے بہت مشقت والا کام کرنا ہے. مزدلفہ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی فرمایا ہے، عبادت بھی کی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جگہ تلاش کرنی ہے. جو خواتین کے ساتھ ہیں، بہت جگہ ہے،
اچھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ سارے گروپ اکٹھے ہو کر عورتوں کے ایک طرف کر دیں، وہاں عورتوں کے لیے بڑی الجھن ہوتی ہے، کیونکہ خیمہ نہیں، پردہ نہیں، رات کا وقت ہے، تو مردوں کی وجہ سے عورتیں سو نہیں سکتی۔ آپ برائے مہربانی اپنی خواتین کو راحت دیجیے۔ راحت کا طریقہ کیا ہے؟ ہر بندہ اگر اپنی اپنی فیملی کے ساتھ مل جل سویا نا، تو کیا عورت مردوں میں سو جائے گی باقی؟ یہ غلط بات ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پورے گروپ نے، یار ہم سارے اس طرح کرتے ہیں، اپنی لیڈیز کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ان کے چاروں طرف آپ رہے، ان کا تحفظ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں تحفظ کہہ رہا ہوں، آگے چلو میں نہیں کہنا چاہتا انسان، کیونکہ میرے تو آنکھوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں، کبھی کچھ سمجھ لو، آگے کا سمجھ لو، یعنی بعض خواتین میں اشارہ کر دیتا ہوں، کبھی ذہن خرابی نہ ہوا آپ کا۔ بعض خواتین نے اس حج میں بھی شکایت کی کہ پتہ نہیں بہت مشکل ہوتا ہے، بعض نوجوان بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے راولپنڈی کی خاتون نے شکایت کی کہ پتہ نہیں جی عورتیں دیکھنے آئے تھے، یہ لفظ اس نے کہا۔ میں نے اس کو فوراً سمجھایا نا، ایسا نہیں، کوئی ہوگا بیچارہ، تو بھائی اللہ کے اپنا حج نہ خراب کیجیے، ٹھیک ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی وہ ساری خواتین حج کرنے آئی ہیں، آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کا حج خراب کرا دے گی، اللہ کی نظروں سے آپ گر جائیں۔ اس لیے آپ نے خواتین کو کیا دینا ہے بھائی؟ پورا تحفظ اور راحت دینی ہے، ان کو میں نے طریقہ بتا دیا۔ اب آپ نے جگہ تلاش کر لی، یہ چٹائی جو ہے لازمی فرض درجہ میں لے کر جائیں، یہاں کوئی بستر نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ چٹائی آپ کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ چٹائی اگر بچھا کے آپ سو جائیں گے، آپ کو ایسے نیند آ جائے، کیونکہ تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے، لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ آپ چٹائی ڈالیے، جگہ قابو کر لی، پیشاب وضو کر کے جا کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد جو اہم کام آپ نے کرنا ہے، کنکر جمع کرنے ہیں سونے سے پہلے۔ سونے سے پہلے آپ کنکر تھیلی کوئی چیز لیں، آپ نے 70 کنکر یہاں سے چن لینے ہیں۔ اس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، مستحب تو صرف 7 کنکر جو پہلے دن استعمال کر رہے ہیں وہی ہے یہاں سے، باقی آپ کہیں سے بھی لے لیں، لیکن مشکل ہو جاتا ہے، یہاں کنکر کھلے عام ہے، یہاں سب سے آسان ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں۔ آپ نے 70 کنکر جو ہم کہہ رہے ہیں استعمال ہو 49 یا 70، اس بحث میں نہ پڑے، میں 70 کہہ رہا ہوں، تفصیل آ جائے گی اس میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کنکر آپ نے لینے ہیں چنے اور مٹر کے دانے کے برابر، بڑے کنکر، چھوٹے چھوٹے۔ یہ کنکر 70 آپ نے جمع کر لیے، ان کو کوئی دھونے کی ضرورت نہیں، حاجی دھو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہ پاک آپ نے کہ شیطان کو مارنے کس کو مارنے، دھو کے صاف کر رہے ہیں، ضرورت نہیں۔ 70 کنکر آپ نے لے لیے، تھیلی میں ڈال لیے، اس کو اپنے سامان جو بیگ آپ کا ساتھ اس میں رکھیں۔ اب آپ آرام سے سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اب صبح کا عمل دیکھ لیجئے کہ فجر کی اذان کے بعد اصل وقت شروع ہوتا ہے واجب، جو مزدلفہ کا واجب ہے۔ اب توجہ سمجھیے، اس میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، دیکھا دیکھی اذانیں سن کر کام شروع کر دیتے ہیں اور جلدی جلدی مینا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مانتے نہیں، وہ ہم جیسے جو میں ٹریننگ دے رہا ہوں نا، ہم اگر ان کو وہاں سمجھائیں گے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کتوں آ گیا چاہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ ہر بندہ ہی سمجھدار ہوتا ہے، بہت مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ وقت سے پہلے اذان دے کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا مکہ میں آپ نمازیں پڑھ رہے تھے نا، 2 دن میں اتنا وقت چینج نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے مکہ میں، وہ وقت نوٹ کر کے جائیں۔ جو وقت آپ نے نوٹ کر لیا فجر کا، اسی وقت اذان دے۔ مسجد مشعر الحرام کی بسوں کا آواز آ جاتی ہے، دور جو ہے ان تک نہیں آتی، لہذا اذان کا وقت کنفرم ہو جائے، اذان دے اور فرض ادا کرے۔ اب فجر کی جب نماز پڑھ لی ہے، طلوع فجر کے بعد سے لے کر، طلوع فجر کہہ رہا ہوں، صبح صادق پر اذان فجر ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے کچھ 10-15 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے، یہ واجب وقت ہے۔ مزدلفہ سمجھ آ گیا؟ مزدلفہ والی رات جو ادھر گزاری ہے نا،
فجر آپ نے اول وقت میں پڑھ لینی ہے. فجر کے نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے میں 15 منٹ جو رہ جاتے ہیں، یہ دورانیہ ہے، پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہے یہ واجب وقت ہے. بھائی ذہن نشین ہو گیا، یہ واجب وقت ہے. اس وقت میں آپ نے مزدلفہ سے نہیں نکلنا. رات کو اگر آپ 12 بجے آ گئے، 1 بجے آ گئے، 2 بجے آ گئے، 3 بجے آ گئے، 4 بجے آ گئے، خیر ہے، واضح ہو گیا نا، یہ خیر ہے. لیکن واجب وقت کون سا ہے؟ نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ واجب وقت ہے. یہ آپ نے میدان مصطفیٰ ہی میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. جب آپ دیکھیں کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا، اب آپ نے اپنا بیگ لینا ہے. آپ کنکر رات لے چکے تھے، سارا سسٹم اپنا رات سیدھا کر چکے تھے. اب آپ نے یہاں سے میدان مینا کے لیے روانہ ہو جانا. میدان مینا میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے خیمے میں جانا. خیمے میں جا کر اپنا ہینڈ کیری اتارے، آرام کریں، آرام کریں. اب میں تفصیل آگے بھی بتا رہا ہوں. اب یہ کون سی تاریخ ہوگی بھائی؟ 10 کو آپ نے 3 کام کرنے. تیسرا دن 3 کام. نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. نمبر 2 قربانی کرنی ہے. نمبر 3 پار لگانی ہے. تو تیسرا دن یاد ہو گئے. نمبر 1 بول دے. نمبر 1 بڑے شیطان کو. نمبر 2 قربانی. نمبر 3 بال. یہ 3 کام کرنے. اب ان کی تفصیل طواف زیارت کا کبھی ذہن میں چل رہا ہوں کہ طواف زیارت ہی تو کرنا ہوتا ہے، وہ بتاؤں گا آپ کی آسانی کے لیے. اب میں ترتیب بنا رہا ہوں. اب آپ مینا پہنچ گئے. افضل وقت تو یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آج کنکریوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد سے اگلے دن یہ وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، 12:15 کے بعد. آج سورج طلوع ہونے کے بعد ہی، یوں کہہ لو، میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلا 6-7 بجے شروع ہو گیا. 10 کو کنکریاں مارنے کا ٹائم کتنے میں شروع ہو گیا؟ 6-7 بجے. اور اگلے دن یہ 12:15 کے بعد ہوگا، یعنی زوال کے بعد ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یاد ہو گیا. اب 10 تاریخ کو آپ نے کنکر مارنے صرف کس کو؟ بڑے شیطان کو. دنیا اتنی ہے، رش اتنا ہے، برے حالات ہوتے ہیں، اگرچہ انہوں نے الحمدللہ اللہ ان پر بہت رحمتوں کا نزول کرے، انہوں نے جو آپ کے لیے انتظامات کیے آپ پاکستانی اسٹیٹ بھی نہیں سوچ سکتے. لیکن حاجی اپنی غلطی سی رول کے پھر بھی گالیاں، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ غلط بات ہے. لہذا اب ٹیکنیک کیا کنکری مارنے کی؟ ترتیب کیا آسان؟ وہ یہ ہے کہ آپ آرام کریں، جلد بازی نہ کریں. ساری دنیا کا فوکس پہلے وقت میں ہوتا ہے، اسی وقت حادثات ہوتے ہیں. جب اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ نے توجہ کیجئے، وقت بتا رہا ہوں کتنا آپ کے پاس سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک سارا وقت ہے. اگر کوئی مجبوری ہے، غروب آفتاب سے لے کر صبح 7 اگلے دن کی اذان فجر تک بھی آپ کے پاس وقت ہے. جب اتنا وقت دے دیا تو پھر پہلے یہ کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہیں لوگ سمجھتے؟ ہر سال خود بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں. بہت سارے لوگ ہر سال بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. پچھلے سال آسانی تھی، اس سال 30 لاکھ کا مجمع پہلی روٹین پر حج آ گیا. بھائی پچھلے سال صرف 10 لاکھ تھے، تو پچھلے سال 10 لاکھ حاجی رو رہے تھے اور بڑا مشکل کام ہے. تو اب کیا ہونا ہے؟ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، آپ خیموں میں جائیں گے نا، شرطے آپ کے مکتب کو، خیمے کو تالا لگا دیں، بند کر دیں. ہاں جی کہہ رہے ہیں جی کھول دو جی، مہربانی، بار بار تنگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ سو جاؤ. کیا کرو بھائی؟ آرام کرو. وہ کیوں تالا لگاتے ہیں؟ جب ان کے سارا رابطہ نیٹ ورک ہوتا ہے، جب وہاں ہجوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نکلنے نہ دو بھائی، حادثہ ہو جائے گا. اس لیے وہ تالا لگاتے ہیں. لہذا پریشان وہ آپ کو تحفظ دے رہے ہیں، آپ کو بچا رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ رش
کم ہو گیا پھر وہ ایک مکتب کھول کے دوسرا مکتب تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے بھائی, اگر کسی ہاں یہ بند ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام کیجیے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کنکر مارنے ہی 2-3 بجے 4 بجے جائیں, آپ کو کھلا میدان ملے گا. مغرب کے بعد تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا, مغرب کے بعد تک نہ جائیے, جائز وقت ہے, کیوں آپ خواہ اس وقت میں جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے نہ جاؤ, بڑا رش ہے, افضل وقت میں تو مارنا چاہے ماریے بھائی, میں آپ کو نہیں روک سکتا. وہ کہ جی افضل وقت تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ آپ کو روکیں گے, منع کریں گے. انہوں نے تقسیم کار بنائی ہے, اس سیٹ اپ کو توڑنے کی وجہ سے حاجی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں, دوسروں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. افضل وقت سے زیادہ میرے نزدیک فرض بات یہ ہے, یہ میرے نزدیک نہیں دین کے نزدیک بھی ہے, لوگوں کو تکلیف سے بچانا. آپ اپنے افضل کے چکر میں کتنے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں, ایسا نہ. ٹھیک ہے جی, لہٰذا آپ آرام کر لیجئے. ظہر کے بعد آپ نے جا کے کیا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, پہلا کام کیا تھا؟ بڑے شیطان کو کنکر مارنے. اب آپ نے 7 کنکر ساتھ لے کر جانے. کتنے؟ 7 کنکر. آج صرف آپ نے صرف اور صرف بڑے شیطان کنکر مارنے ہیں. آپ جب مینا کی طرف سے جائیں گے, پہلا شیطان آئے گا, اس کو چھوڑ دیں, وہاں آپ کو لوگ کھڑے نظر نہیں آئیں گے. دوسرا آئے گا, چھوڑ دیں. تیسرا جو آخر والا شیطان ہوگا اسے کہتے ہیں جمرہ عقبہ, بڑا شیطان, وہاں آپ نے کنکر مارا. تو 7 کنکر آپ نے لے لیے. اب وہاں پہنچ گئے اپنی ترتیب میں, تو وہاں بھی کوشش کیجئے, بڑا پیالہ بنایا گیا ہے, اس پیالے کے آخر میں تشریف لے جائیں, لوگوں کو پریشان نہ کریں. کیونکہ شروع پیالے میں رش ہوتا ہے, سارے لوگ وہیں جا کے مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں, دوسرے مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ مینا کی طرف سے گئے ہیں نا, آپ یہ بڑا پیالہ کافی تقریباً 60-70 فٹ بھی اس سے زیادہ لمبا ہو سکتا ہے, اس پیالے میں اینڈ پر چلے جائیں, وہاں رش نہیں ہوتا. آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. پہلے کنکر مارنے کا طریقہ سیکھ لو, پھر آگے کی بات. آپ نے کنکر ہاتھ میں پکڑنا ہے ایسے, انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے ایسے پکڑنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. ایک ایک کنکر مارنا ہے تسلسل سے, زیادہ وقفہ کریں گے شمار ہو جائے گا, کراہت ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے جاؤ, مارتے جاؤ, مارتے جاؤ. 7 کنکر آپ نے پورے کرنے. اور کنکر اس معصوم دیوار کو نہیں مارنے. یہ دیوار کیا ہے بھائی؟ معصوم ہے, یہ شیطان نہیں ہے. یہ شیطان ہے نیچے. انہوں نے 4-5-6 منزلہ سسٹم بنا دیا. شیطان والا ستون وہ ہے, وہ نیچے, وہاں حاجیوں کو جانے نہیں دیا جاتا. وہ انہوں نے بالکل بیسمنٹ بنا کے بند کر دیا, وہاں آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر کے فلور پر جائیں گے آپ. انہوں نے یہ پیالے بنائے ہیں, یہ بیچ میں جو دیوار بنائی ہے شیطان کی دیوار نہیں ہے. لوگ اس دیوار کو مار رہے ہوتے ہیں, غلط بات ہے. یہ دیوار اس لیے بنائی ہے کہ دونوں طرف سے لوگ کنکر مار رہے ہوتے ہیں. ادھر والوں کی کنکر پرلوں کو لگ رہی ہیں, ادھر کی ادھر لگ رہی. انہوں نے بیچ میں بڑی دیوار بنا دیا تاکہ حاجی محفوظ رہے. یہ شیطان نہیں ہے. شیطان کہاں ہے؟ نیچے. آپ نے دیوار کو نہیں مارنا, اگر لگے گا شمار ہو جائے گا, دیوار کو بھی لگے گا, لہذا آپ نے اس پیالے میں کنکر پھینکنا ہے بس. کیا بھائی سمجھ آ گیا؟ کہاں پھینک رہے؟ پیالے میں سسٹم ہے پورا, جس طرح کیف کا. یہ جب کنکر اس میں گر گیا, یہ اندر مشینی سسٹم نیچے نصب ہے, یہ خود بخود کنکر اس جگہ پہ جا کے گر رہے ہیں سارے حاجی. انہوں نے بڑا جدید سسٹم بنایا, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی سمجھ آ گیا؟ آپ نے اس پیالے میں کنکر بس پھینک دیا. بسم اللہ اللہ, بسم اللہ اللہ اکبر. بڑے شیطان کو 7 کنکر مار لیے. اب آپ نے یہاں رکنا نہیں, دعا نہیں کرنی, دعا نہیں کرنی. آپ نے واپس اپنے خیموں میں آ جانا. کیوں کہہ رہا ہوں واپس؟ آگے عرض کروں گا. یہ بات پوری ہو گئی. اب آپ کا دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی. جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہماری قربانی ہو گئی, تو اب آپ نے بال مٹوا دیں گے. تیسرا کام
3 کام جب ہو گئے آپ کا احرام ختم. آپ وہاں غسل خانے بنے ہوئے ہیں, نہائے دھوئے اور غسل کر لیں, اور ٹنٹ کرنی ہے وہاں پیسے دے کے بھی کر رہے ہو تو ان سے کروا لیں, ورنہ اپنی سیفتیاں لے کر جائیں, سب سے آسان کام آپ آپس میں کر لیں, باقی آپ کی مرضی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے ٹنٹ کروا دی, احرام ختم, نہا دھو کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے اور آرام کیجئے. کیا کیجئے بھائی؟ آرام کیجئے جی, خیمے میں آپ آرام کیجئے, اپنے آپ کو نہ تھکائیے, آپ کا کام پورا ہو گیا. اب صرف ایک پابندی رہ گئی احرام والی پابندیوں میں سے, جس کے ساتھ فیملی ہے, اہل خانہ ہے, میاں بیوی کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے اس کی پابندی ہے. وہ پابندی ختم ہوگی طواف زیارت کر کے, طواف زیارت کر کے. اس سے پہلے بھی ساری پابندیاں ختم, صرف میاں بیوی کے تعلقات والی پابندی باقی ہے. یہ ختم کب ہوگی؟ طواف زیارت. یہ بات آسان ہو گئی. تو یہ کون سی تاریخ تھی بھائی؟ 10. دن کون سا تھا؟ تیسرا دن. 3 کام آپ نے کیے, بڑے شیطان کو کنکری ماری, قربانی کی اور بال پڑوا دیے, آپ کا احرام کھل گیا, آپ نے کپڑے پہن لی. اب آپ نے آرام کرنا ہے. آرام کے بعد آپ شام کے وقت جائیے تو آپ زیارت کریں. ساری دنیا کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ رمی کر کے ہمیں تو آپ زیارت کرنا ہے, وہاں پھر جو برا حال ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. جب اللہ نے آپ کو گنجائش دیا, وقت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سارا وقت دیا ہے, اور میں وضاحت کر دوں, اہل علم بھی تشریف فرمائے, میں وضاحت کر دیتا ہوں. اصولی طور پر دین اور شریعت میں عام طور پر رات اسلامی فلسفہ کے تحت رات اگلے دن کا حصہ ہوتی ہے. اسلامی فلسفہ رات, مثلا مغرب سے جو رات شروع ہوگی نا, وہ رات کس کی ہوگی؟ جمعہ کی. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ. جمعہ کے عام فلسفہ اسلامی یہ ہے. حج کے 12 میں یہ رات پچھلے دن کا حصہ ہے. پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ پچھلے, لہذا رات کو جو ماریں گے وہ 11 کی رات نہیں ہوگی, وہ 10 ہی کی رات ہوگی. اچھی سمجھ آ گئی بات؟ وہ 11 کی نہیں ہوگی. کون سی ہوگی؟ آپ رات کو ماریں گے وہ کس دن میں شمار ہوں گے؟ رات کو طواف کریں گے کس دن میں شمار ہوگا؟ 10 میں ہوگی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ آرام کرو. اب آ کر شام کو جائیں گے نا, وہاں رش بہت سارا نکل چکا. اب آپ جا کے مکہ المکرمہ میں جب جانا ہے, آپ نے یہ سامان لے کر نہیں جانا. آپ نے صرف یہ جوتے والا اور پیسوں والا بیلٹ اور یہ لے کے جانا ہے اس میں, تاکہ آپ نے وہاں جا کے جوتا ڈالنا ہے. کوئی ضروری دوائی یا کوئی ہے وہ چھوٹی موٹی چیز لیں, زیادہ کوئی چیز نہ لیں. یہ چیزیں لیں اور آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے. جو قریب روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو صاف نظر آ کر بسیں چل رہی ہیں, آپ اس روڈ کے اوپر چڑھے, سیڑھی چڑھ کے روڈ کے اوپر آئے. گاڑیاں حرم 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 آپ کو آواز دے رہی ہیں. یہاں سرکاری گاڑی آپ کو نہیں دی جاتی, آپ نے خود جانا ہے. اب وہاں پیدل بھی لوگ جاتے ہیں. میں پیدل والے میں ابھی آپ کو جا رہا نہیں, وقت آج پہلے کم ہے, کیونکہ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ہماری الیکشن ٹریننگ ہے, اس وجہ سے ہم 8:30 ختم کریں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے, اوپر چڑھے, اوپر چڑھ کے جا کے گاڑی بیٹھے, وہ آپ کو مسجد الحرام پہنچائے گی. مسجد الحرام کے اندر جائیں, وہاں جا کے پیشاب وضو کر کے فارغ ہو اور طواف کرنے کے لیے جائیں. گراؤنڈ فلور پر نہ جائیں, رش بہت ہوتا ہے اس وقت بھی. اوپر کے فلور پر آسان ہے, حج کے دنوں میں آپ اوپر کے فلور پر کر لیں, کوئی نیچے کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. میں نے توجہ دلائیں, آپ نے 7 دانوں والی تصویر لینی ہے, جوتا اس میں ڈالنا ہے, اس کو شولڈر پر ڈالنا ہے. آپ نے 7 چکر لگانے ہیں طواف زیارت کے. اس طواف میں کیونکہ آپ عام کپڑوں میں ہیں, اگر تو ان کپڑوں میں ہیں, پہلے 3 چکروں میں صرف رمل کرنا سنت ہے. دایاں کندھا ننگا کرنے والی سنت اس وقت ہے جب آپ کے احرام کی چاک ہوگی. آپ کیونکہ آپ کپڑے پہن چکے ہیں, اس لیے صرف آپ نے کیا کرنا ہے, رمل اکڑ کر چلنا ہے بس. 7 چکر آپ نے اس میں وہی ترتیب تو پہلے بتا چکے ہیں. حجر اسود کے سامنے آ کر اشارہ کر کے چومنا ہے. نیت, طہارت, فلاں ساری چیزیں یاد ہیں, وہ یاد رکھنی ہے. پمفلٹ بھی آپ کو دیا جائے گا طواف کا, وہی 100% طریقہ, اس کو میں نہیں دہراؤں گا.
تو آپ نے اسی تیاری کے ساتھ جا کے کیا کرنا ہے؟ طواف کے 7 چکروں میں سے 3 چکروں میں رمل اجتماع. آپ کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں, 7 چکر پورے کر کے 8ویں بار چومنے والا کام آپ نے کرنا ہے, جا کے 2 رکعت نفل ادا کر رہے ہیں, آپ کا طواف کا عمل پورا. اب آج کے دن آپ نے کسی جگہ بھی نفل پڑھ لینے ہیں, مقام ابراہیم پر جانے کی کوشش نہ فرمائی. ٹھیک ہے جی, کہیں بھی مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کر دیے, واجب ہے, آپ نے نفل ادا کر دی, تو آپ زیارت کا عمل آپ کا کیا ہو گیا بھائی؟ پورا ہو گیا. اس کے بعد اگر تھکاوٹ ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیے, اگر فریش ہے سیدھا جائیے صحیح حج کی صحیح کرنے کے لیے صفا پر جائیے, اسی ترتیب کے مطابق جو بتائی گئی. صفا پر جا کر 7 چکر آتے جاتے سبز لائٹوں پر تیز چلنا دوڑنا, 7 چکر آپ نے صفا مروہ کے لگانے ہیں, تو یہ حج کا یہ واجب بھی پورا ہو گیا. تو آپ زیارت رکن ہے اور صحیح واجب ہے. تو آپ سے میں پہلے بتا چکا تھا یہ چیزیں. تو آپ زیارت رکن ہے اور صحیح واجب ہے. آپ نے جب صحیح کر لیا آپ کا یہ واجب بھی پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ بالکل فارغ ہیں, آپ باہر آئیں, گاڑی بیٹھے مینا چلے جائیں, رات کا جو حصہ آپ کو نصیب ہو جا کے آرام کر لیجئے. آج آپ بالکل فارغ ہیں زوال کے وقت تک. یہ 10 کی شام کا پورا ہو گیا کام, پورا ہو گیا جی. اب 11 تاریخ, حج کا کون سا دن ہوگا؟ 4تھا دن. اب 11 تاریخ کو کوئی کام نہیں ہے, صرف ایک کام ہے, آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. وقت کیا ہے؟ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت میں مار لیجئے. اس وقت میں کسی وجہ سے نہیں مار سکے, رات کے کسی حصہ میں مار لیجئے. اگلے دن کی فجر سے پہلے ہر صورت مار لیجئے. آسان ہو گیا. یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لاکھوں لوگ اپنا یہ عمل خراب کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں جائیں گے پریشان ہو جائیں گے. پاکستانی معاونین روک رہے ہوتے ہیں, میں خود ہاتھ جوڑتا رہا, لوگوں کو سمجھاتا رہا, زوال سے پہلے لائنیں لگی ہوئی ہیں, کنکر مار کے چارے حبشی کالے بہت زیادہ مار کے چارے, کسی امام کے نزدیک جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد مار لیا, ہم نے کب مارنی ہے؟ دیکھا دیکھی. میں پہلے بار کہہ رہا ہوں بھیڑ چال نہیں کر. ٹھیک ہے جناب, آپ نے کب مار لیا؟ کوئی مار رہا مار رہے ہو, ان کو روکو, منت کرو, بھائی غلط کر رہے ہو. آپ نے کب شروع کرنی ہے؟ تو آج بھی پہلے وقت میں نہ جائیے, بہت رش ہوگا. آج بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ عصر کے وقت. کل تو اگلے دن میں 2-3 بجے چلے جائیں, عصر کے وقت تک رش کے ریلے سارے نکل چکے ہوتے ہیں. اگر اس وقت آپ جائیں گے تو 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو, بسم اللہ ہی اللہ اکبر, بسم اللہ ہی اللہ اکبر, بسم اللہ ہی اللہ اکبر, 7 کنکر اس کو آپ نے مار لیے. 7 کنکر مار کر کسی سیٹ پر کھڑے ہو کر دعا کر لیجیے. آج دعا کریں. پھر درمیانے شیطان کو 7 کنکر پھر ایک طرف ہو کر دعا کر لیجیے. پھر بڑے شیطان کو 7 کنکر جس کو کل بھی مارے تھے, تو پھر دعا نہیں کرنی, دعا نہیں کرنی. یہ آج کا 4تھا دن کا کام سمجھ آ گیا جی. اب تک, اب سمجھیے, اب تک اگر آپ نے قربانی نہیں کی, قربانی کر لیجئے. اب تک اگر بال نہیں منڈوائے, کر لیجئے. اب تک اگر طواف زیارت نہیں کیا, آج جا کے طواف زیارت کر لیجئے. یہ بات بھی آسان ہو گئی. اب حج کا 5واں دن, 5ویں دن بھی آپ کا کوئی کام نہیں. آپ نے جب 4تھے دن میں کنکر مار لیا, آپ بالکل فارغ ہیں, خیموں میں آ کے سوئے, نمازیں پڑھے, ذکر اذکار کرے. یہ 12 کو بھی زوال سے لے کر کنکریوں کا وقت شروع ہوگا. آپ 12 کو بھی عصر کے قریب وقت میں جائیں, اپنے حصے کے کنکر مارے, پہلے چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ 12 کی مغرب تک کہا جاتا ہے کہ اپنا کام پورا کر لیں, پورا کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ کے 5 دن پورے ہو گئے, آپ کا حج مکمل ہو گیا. اگر طواف زیارت کر لیا, آپ کا حج سارا مکمل ہو گیا. اب طواف زیارت کا وقت کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 10, 11, 12. 12 کی مغرب تک 3 دن طواف زیارت ہے. 10 کو کر لیں, 11 کو کر لیں, 12 کو کر لیں, جب مرضی کر لیں. میں نے ترتیب میں 10 کو بتایا کیونکہ یہی سنت ہے. اگر اس پر عمل ہو جائے ٹھیک, نہیں تو 11 کو کر لو, نہیں تو 12 کی مغرب تک ہر صورت طواف زیارت کر لینا ہے, ورنہ نقصان ہوگا.
کیا ہوگا کل عرض کریں گے، وقت پورا ہو جائے. خواتین کے بارے میں معمول وقت ہو گئی کافی زیادہ. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر خواتین پر کیونکہ اگر گزر کے ایام کو ان کو خطرہ ہو میڈیسن لے کر جائیں. اتوار والے دن ڈاکٹر کا ہم ہر سال بندوبست کرتے ہیں، وہ فری میں آپ کو نسخہ لکھ دیں، مشورہ دیں گے. ڈاکٹر فیصل صاحب اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر آسیہ فیصل صاحب خواتین کے لیے آئیں گی. خواتین ان ایام میں اس پابندی کو ہٹانے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کے مشورہ سے اپنی حالت بتا کے ان کے ادویات لکھوا لیں. جس خاتون کو خطرہ ہو کہ حج کے انہی دنوں میں مجھے یہ عذر والے ایام آ سکتے ہیں، اس خاتون کو چاہیے پہلے میڈیسن استعمال کر لے تاکہ طواف زیارت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی، وقت پورا ہو گیا. تصویر پر جو چیزیں ہم نے سمجھانی ہیں وہ کب سمجھائیں گے؟ آپ کل کچھ وقت میں. اور کل اور کیا کام کرنا ہے؟ جمعہ ناغا کرتے نہیں، کل جمعے کو انشاءاللہ، کیونکہ میں نے جو رکھا تھا کل ہم زیارات کا آپ کو اہم وہ کریں گے سارا. ٹھیک ہے، مکہ کے اہم مقامات ایک مشہور ہے، میں خاص آپ کو بتا دوں گا. مدینہ منورہ کے لیے کل ہوں گے خاص مقامات وہ بتا دیں گے. اور وہ باقی حصہ یہ جو سبق والا ہے یہ بھی 10 منٹ پہ ہم دوہرا دیں گے. کوئی بات پوچھنی ہوگی کل انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا. یہ بات ختم ہو گیا، آپ سبق پورا کریں کیونکہ وقت پورا ہو گیا. سارے تلبیہ پڑھیں، سوال لکھ لیں، کل کر لیں کیونکہ ساتھیوں نے جانا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بھائی میری اپنی ذات کے متعلقہ فرض درجہ کی بات رہے گی معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو قربانی کی کل وکیل آپ حضرات نے کروائی ہے، میں پہلے وضاحت کر چکا تھا، بار بار کر چکا تھا، اب بھی معذرت خواہ ہوں، اس لیے ہلکی سی وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ ساتھی پریشان تھے پہلے سالوں میں کیونکہ بینک کے ذریعے ہوتی ہے. اس سال سرکار نے جواب دے دیا تھا. حاجی بہت پریشان تھے، ہمیں بار بار فون کر رہے تھے مجھ سے قربانی کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے کیا کریں گے. بعض ساتھیوں نے اصرار کیا. ہمارے ساتھ کئی ساری پارٹیوں کا رابطہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھا. ہم پہلے سالوں میں بھی کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتے. اس سال پیچیدگی تھی. ہم نے ساتھیوں کے اصرار پر جو ساتھی آپ کے سامنے جو جن کو ہم نے معتبر سمجھا یا پہچان تھی ہم نے وہ آپ کے سامنے کر دیا تھا اور آپ سے یہ کہا تھا اللہ کے لیے سب سے اول درجہ یہ ہے کہ خود جا کے قربانی کیجئے. نمبر 2 وہاں بینک کے ذریعے کیجئے. نمبر 3 اگر ان کے ذریعے سے کروانی ہے اپنی پوری تسلی کیجئے، مجھے بیچ میں نہ گھسیٹیے. میرا کوئی کمیشن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، 1 ٹکا حرام. میرا ان سے کوئی لین دین نہیں، کوئی شراکت نہیں، 1 ٹکا بھی میرے لیے حرام ہے. میں نے یہ شاید غلطی کہیں، میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دیا تھا اس وجہ سے کہ آپ کے آسانی ہو. جن بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہو ظاہرہ بات چیت کرنے میں بھائی معذرت خواہ ہوں. آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے ذمہ دار. ہاں البتہ جنہوں نے پیسے دیے ہم انشاءاللہ جتنا کر سکیں گے اس سال ان کے تحفظ کا آخری درجہ تک کوشش کریں گے. ذمہ داری نہیں ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ ہر صورت. یہی کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے ہم آج ٹیم 2-3 ساتھی میں منت کر کے چیمہ صاحب تشریف فرما ان کے ذریعے ہم ٹیم بنائیں گے. اس ٹیم کی ذمہ داری لگائیں گے کہ یار وہاں جو جگہ بتائیں گے وہاں جا کر جن جن ساتھیوں نے نام دیے تھے آپ قربانی کروا دیں تاکہ میں بھی بری ہو جاؤں اور سب بری ہو جائیں آئندہ کے لیے تاکہ معذرت ہو جائے. آئندہ ہم کسی کو اس طرح موقع نہیں دیں گے. آپ خود کریں، خود جانیں جو چاہتے ہیں. ہم تو آپ کی راحت کے لیے ہم نے یہ غلطی کی.